دو لوگوں نے کاروبار کیا مل کے، ایک بوڑھا شخص تھا اور ایک نوجوان تھا۔ نوجوان جو تھا اس کے بچے تھے اور بوڑھا فارغ البال تھا، اس کی بس ایک بیوی، اور وہ بات ختم۔ آج کل تو جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سبق یہ دیتے ہیں کہ کسی سے مل کے کاروبار نہ کرنا، تھوڑا کر لینا، مل کے نہ کرنا۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ مل کے کاروبار کیے جاتے تھے اور برکت بھی ہوتی تھی۔ کاروبار انہوں نے کیا کھیتی باڑی کا۔ تو جب کھیتی پک گئی اور اناج کے ڈھیر لگ گئے تو اناج کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے اناج سے کچھ گندم اٹھا کر کے آپ گھر پھینک آئیں اور میں یہاں پہرا دوں، اور پھر میری باری ہو میں پھینک آؤں اور آپ پہرا دیں۔ تو باری باری ہم یوں اپنا اپنا حصہ اپنے گھر تک منتقل کریں۔ عدل کے تقاضوں کے مطابق دو برابر حصوں کے اندر یہ ہے عدل، تقسیم کر دیا گیا۔ اب احسان کا رنگ دیکھیے۔ جب بوڑھا شخص گٹھڑی اٹھائے، اپنے حصے کی گندم سے، غلے سے کچھ حصہ اٹھا کے گھر چھوڑنے گیا تو جوان نے سوچا میں تو جوان ہوں، میرا غلہ سال سے پہلے ختم بھی ہو جائے گا تو مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لوں گا، لیکن بوڑھا کیا کرے گا؟ اس نے اپنے حصے سے تھوڑا سا حصہ اس کی جانب اور کر دیا۔ یہ ہے احساس، یہ ہے احسان۔ خیر، اب بوڑھا بیٹھا اور یہ کوئی تھوڑا سا سامان اٹھا کر کے اپنے گھر منتقل کرنے گیا تو بوڑھے نے سوچا ہم تو دو گھر کے فرد ہیں، ہم تو جیسے بھی گزر اوقات کر لیں گے، اس کا غلہ اگر سال سے پہلے ختم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ اس نے اپنے ڈھیر سے تھوڑا سا سرکا کے اس کی جانب کر دیا۔ اب ایک پھیرا وہ لے کے جاتا، ایک پھیرا یہ لے کے جاتا۔ جب وہ جاتا تو یہ اپنی جانب سے ادھر کر دیتا، جب وہ جاتا تو وہ اپنی جانب سے ادھر کر دیتا۔ دونوں کے گھر بھر گئے لیکن غلے کے ڈھیر بھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ ہے احسان۔ پھر سوچنے لگے یہ ہو کیا رہا ہے، تو پھر راز کھلا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب احسان کرو گے تو وہ بھی احسان کرے گا۔ تم اس سے بڑے سخی تو نہیں ہو، لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج اگر دو اکٹھے مل کے کاروبار کر لیں تو بابا جائے گا تو جوان ادھر سے کر لے گا، اور جوان جائے گا تو بابا جی کہیں گے تھوڑا سا میں ادھر سے کر لوں، تو دونوں کے گھر بھی خالی رہیں گے اور غلے کے ڈھیر بھی جلدی چٹکی میں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے عدل کے تقاضے بھی پورے کرو، اور اگر تمہیں توفیق نصیب ہو تو احسان کے تقاضے بھی پورے کرو۔ قرآن مجید بار بار تمہیں جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو ماضی میں کیا ہوا اور آنے والا دور اس کا نقشہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ ماضی کی کہانیاں تمہیں فراموش نہیں ہیں، تم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں، تم ان سے بڑے ظالم اور جبابرہ تو نہیں ہو، فرعون سے، نمرود سے، حامان سے، قارون سے بڑے نہیں ہو۔ تو جب اللہ کی گرفت سے وہ بھی نہیں بچ سکے ایک پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت کو مسترد کرنے کی وجہ سے، تو جو انبیاء کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اس کی دعوت کو مسترد کرنے پر اللہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ لیکن اللہ جل شانہ نے تمہیں مہلت دی ہے، چونکہ اس کی سزا بھی بڑی ہوگی اور مہلت بھی زیادہ دی ہے۔ وہاں پیغمبر کی تکذیب کی اور اللہ نے فوری گرفت میں لے لیا، فوری پکڑ لیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا انجام بد دیکھا، بستیاں الٹ دی گئیں، شکلیں تبدیل کر دی گئیں، دریاؤں میں، سمندروں میں ڈبو دیے گئے، کئی قسم کے عذاب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تکذیب اگر تم کرو تو اللہ تمہیں اس سے بھی سخت اور اس سے بھی بڑے عذاب دے گا، لیکن تمہیں وہ مہلت زیادہ دیتا ہے۔ تو اس مہلت کو، اس ڈھیل کو مت سمجھ لو کہ اللہ بے بس ہو گیا ہے، اس کی پکڑ بہت گرفت ہے۔ تو سورہ المزمل کا پہلا رکوع ہمیں حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وابستہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بالخصوص جو کافر ہیں، مخاطبت ان سے ہے کہ تم اس پیغمبر کا انکار کر کے جہنم کے گڑھے میں نہ جانا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے کہ اس پیغمبر رحمت نے جو نظام حیات ہمارے لیے اپنے رب سے لیا ہے، اس کو مسترد کر کے ہم ابدی بربادیوں
اور ذلتوں کا سامان نہ کریں، بلکہ ان کے لائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ایک انصاری خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضور میرے بیٹے پر نزع کا عالم طاری ہونے کو ہے اور اس کی عجیب حالت ہے، تو آپ اگر تشریف لائیں تو آپ کی مہربانی ہو۔ تو حضور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت عزرائیل کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو پاؤں کی جانب سے روح قبض کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام سرہانے کی جانب جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عزرائیل جب روح قبض کرنے لگے تو آقا کریم کیا کہتے ہیں؟ ارفق یا عزرائیل بصاحبی ھذا، عزرائیل یہ میرا ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ حضرت عزرائیل نے جواب دیا کر عینا کا، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف آپ کے اس امتی کے ساتھ ہی میرا یہ سلوک نہیں ہوگا، جو بھی آپ کا امتی ہوگا اس کی روح میں نرمی سے ہی قبض کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شفقت اس امت پر، عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں اور ہمارے سارے دکھوں کا مداوع، ہمارے سارے دردوں کا علاج حضور کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہم اس پر ناز بھی کرتے ہیں اور اس پر شکرانے کے رنگ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے، یہ ہماری محبتوں کے بکھرتے ہوئے رنگ ہیں، اور ہماری محبت اس کی متقاضی ہے کہ ہم ان کے نام کے جھنڈے لہرائیں، ان کے نام کے پھریرے لہرائیں، ان کے ذکر میں جلوس بھی نکالیں، محافل کا انعقاد بھی کریں، اپنے گھروں پہ چراغاں بھی کریں، عقیدتوں اور محبتوں میں مٹھائیاں بھی بانٹیں۔ لیکن یہ اظہار محبت کا ایک سلیقہ ہے، شکرانے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی خوشی اور مسرت کے ملنے پر دنیا کا دستور ہے کہ وہ اظہار محبت کے مروجہ اسلوب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت یہیں ٹھہر نہیں جانی چاہیے۔ جس آقا نے ہمارے لیے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے دعائیں مانگی ہیں، جو آقا کریم ہماری درد اور کسک کو محسوس کرتے ہیں اور ہمارا بے چین ہو جانا حضور کے لیے بےتابی کا باعث بنتا ہے، کیا اس آقا کے لیے ہم صرف ایک دن کا میلاد کر کے یا ایک مہینے کی محافل کا انعقاد کر کے پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، اپنی خواہش کی زندگی گزاریں گے؟ یا اس آقا و مولا کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اس آقا کے نام لگا دیں گے؟ تو آپ کا چراغاں صرف بنیروں پہ نہ رہے، کوئی دیا لے کے دل کی تاریک گلیوں میں بھی آئیں اور یہاں بھی چراغ روشن کریں۔ آپ نے جھنڈیاں لگائیں، گھروں کو سجایا اور جو ہے وہ گلیاں صاف کر دیں کہ حضور کے میلاد کا یوم سعید ہے، تو بازار بھی سج گئے، گلیاں بھی سج گئیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو حسد، بغض، کینے اور نفرت کے کوڑے کباڑ کے ڈھیر ہمارے دلوں میں پڑے رہیں۔ کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آئیں اور دل نگر کی بھی صفائی کریں، اندر بھی صاف ہو، تمہارا ظاہر بھی صاف ہو، تمہاری گلیاں بھی صاف ہوں، دل کی گلیاں بھی شفاف ہوں، تمہارے بنیروں پر بھی چراغاں ہو، دل کی گلیوں کے اندر بھی حضور کی محبت کا چراغاں ہو، تو ظاہر بھی ستھرا اور باطن بھی ستھرا، پھر حضور کے نام پر اپنی پوری زندگی گزار دینے کا عزم کیجئے۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم اپنے آقا و مولا سے آج عہد کریں، حضور ہم آپ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرنے کا عہد کرتے ہیں، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں، آپ کے لائے ہوئے نظام کے غلبے کے لیے بسر ہوگی۔ تو اگر ہم یہ عزم کرتے ہیں تو کس قدر حضور کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ تو اپنے میلاد کو ایک دن پر محدود نہ کیجیے، چند لمحوں اور چند ساعتوں پر جز وقتی محبت سے اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیجئے، بلکہ حضور علیہ السلام سے کل وقتی محبت کیجیے۔ ہمارے آقا و مولا نے ہم سے جز وقتی محبت نہیں کی کہ حضور نے کچھ لمحوں کے لیے ہمیں تعلیم ارشاد فرما دی اور ہمارے لیے کچھ لمحوں کے لیے احساس کر لیا، پھر اس کے بعد ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ حضور ہمیں نہ زندگی میں چھوڑا، حضور نہ نزع کے وقت چھوڑتے ہیں، نہ حضور ہمیں قبر میں چھوڑتے ہیں، نہ حشر میں چھوڑنے والے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی اپنے آقا کے ساتھ محبت جز وقتی نہیں
حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا پیار کل وقتی ہونا چاہیے اور لمحہ لمحہ ان کے ساتھ منسوب کر دینا چاہیے، اور ان کے لائے ہوئے نظام حیات کو نہ صرف اپنے اوپر نافذ العمل کرنا ہے بلکہ اس پیغام کو جو دائرہ کار ہے ہمارا اس میں اس کو عملی طور پہ نافذ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم آقا کریم علیہ السلام کی خوشنودی اور حضور کی محبت کو ایک نئے رنگ کے اندر اپنے وجود اور اپنے دل کے اندر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج تجدید عہد کرتے ہیں، وعدہ کریں اپنے آقا و مولا سے کہ حضور باقی زندگی ہماری ماضی کی جو بیت گئی سو بیت گئی، ہم نے درود و سلام کے ماحول میں، ہم نے نعت کے نغمات کے اس ماحول کے اندر آپ کی محبت کو اپنے سینے میں فراواں پایا ہے، اور ہم اس محبت کو جز وقتی محبت نہیں بنانا چاہتے بلکہ کل وقتی محبت کی صورت کے اندر ہم اس محبت کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی آپ کے نام لگاتے ہیں، ہم جئیں گے تو حضور آپ کے لیے، ہم مریں گے تو حضور آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی، ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ آپ کے لیے وقف ہوگی، ہم آپ کے دین کے لیے ہر وقت کوشاں ہوں گے، آنے والی نسلوں کو آپ کا پیار سکھائیں گے، آپ کی محبت سکھائیں گے۔